السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ایک سنسنی خیز کہانی، جواری کی بیوی۔ میرے نزدیک امریکہ میں سب سے زیادہ کوئی پرکشش جگہ ہو سکتی ہے تو وہ پام بیچ ہے، اور پام بیچ پر اگر کسی جگہ کو دلچسپ ترین کہا جائے تو وہ مسٹر رابرٹ کا ریستوران ہے۔ فرانس، اٹلی، جرمنی یا اسپین میں کوئی ایسا ریستوران نہیں جو یہاں کے کھانے کی لذت کا مقابلہ کر سکے۔ اس ریستوران میں کھانے کا کوئی مینیو نہیں ہوتا، آپ کا جو دل چاہے منگا لیں۔ مسٹر رابرٹ آپ کی پسند کے تابع نہیں، ان کا جو دل چاہے گا آپ کو کھلائیں گے، اور اس دعوے کے ساتھ کھلائیں گے کہ اگر پسند نہ آئے تو قیمت واپس۔ میں نے ہونٹ چاٹنے والے تو بے شمار دیکھے، لیکن آج تک کوئی ایسی شخصیت نظر نہ آئی جس نے قیمت واپس مانگی ہو۔ مسٹر رابرٹ کے ریستوران کی صرف یہی ایک خوبی نہیں جس کے باعث اسے بے مثل اور یکتا ریستوران کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہاں بہترین قسم کا جوا خانہ انتہائی کامیابی کے ساتھ غیر قانونی طور پر چل رہا ہے۔ کون شخص ہے جو اس جوئے خانے سے ناواقف ہو؟ لیکن کمال یہ ہے کہ پولیس کے پے در پے چھاپوں کے باوجود آج تک نہ کبھی جوا پکڑا گیا اور نہ ہی کوئی جواری۔ لوگوں کا خیال ہے کہ مسٹر رابرٹ نظر بندی کا کمال جانتے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ پولیس ان سے ملی ہوئی ہے، لیکن اس ضمن میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مسٹر رابرٹ نظری بندی کا علم جانتے ہیں، اور نہ ہی پولیس سے انہوں نے ساز باز کر رکھی ہے، بلکہ کوئی غیبی ہاتھ ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا رہتا ہے، کیونکہ ان کا جیسا سخی، رحم دل اور خدا ترس شخص آج تک اس علاقے میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ناممکن ہے کہ ضرورت مند شخص ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انکار کر دیں، خصوصاً عورتوں اور لڑکیوں کے سامنے تو وہ بالکل پانی ہو جاتے ہیں۔ مسٹر رابرٹ کی انہیں گوناگو خصوصیات کی بدولت ہر شخص چاہتا ہے کہ ان سے شرف نیاز حاصل کرے۔ مجھے بھی ایک بار اپنے ایک سرمایہ دار دوست کی میت میں مسٹر رابرٹ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ایک مختصر سے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ ہر سامنے بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی اور پشت پر الماری نما سیف۔ دروازے پر ایک مسلح پہرےدار موجود تھا جسے ہم دونوں کو اس وقت تک اندر نہیں جانے دیا جب تک مسٹر رابرٹ نے داخلے کی اجازت نہیں دی۔ ان کا چہرہ ہر قسم کے احساسات اور تاثرات سے عاری تھا۔ آنکھوں سے سرد مہری ٹپک رہی تھی۔ باتیں کرنے کے انداز میں محتاط رویے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان پر نظر ڈالتے ہی مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، کچھ ایسی کیفیت جو صدر امریکہ یا ملکہ برطانیہ سے ملتے وقت عام طور پر طاری ہو جاتی ہے۔ میں دنیا کے ایک بہت بڑے بیوپاری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ صرف موسم گرما میں ان کی آمدنی $30 لاکھ ہے۔ شروع میں مجھے اس آمدنی کے بارے میں اسی طرح شبہ تھا جس طرح آپ لوگوں کو فلمی ستاروں کے بارے میں شبہ ہوا کرتا ہے، لیکن جب میں نے 2-3 راتیں جوئے خانے میں گزاری تب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے بہت ہی محتاط طریقے پر ان کی آمدنی کے بارے میں رائے قائم کی ہے۔ بہرصورت مسٹر رابرٹ ایک شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ میں ان میں نہ صرف دلچسپی لے رہا تھا بلکہ انہیں پسند بھی کرنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان سے باتیں کروں، لیکن جلال اور ہیبت کے باعث بات کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میرے سرمایہ دار دوست نے دریافت کیا، یار، جعلی چیکوں اور جھوٹے قرضوں پر تمہاری کتنی رقم ضائع ہو جاتی ہے؟ مسٹر رابرٹ مسکرائے۔ سالانہ $2 لاکھ۔ $2 لاکھ؟ حیرت کے باعث میرے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ میرے کاروبار کو دیکھتے ہوئے یہ نقصان ایسا ہے جیسے آٹے میں نمک، انہوں نے کہا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، ریس کی باتیں، لڑکیوں کی باتیں، فلموں کی باتیں۔ جب ہم لوگ واپس آنے لگے تو اس نے اشارے سے رکنے کے لیے کہا۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بڑا دلچسپ حادثہ پیش آیا، اس نے بتایا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اطلاع ملی کہ کوئی عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ مسز جان تھا اس کا نام۔ جان میرے جوئے خانے میں بڑی پابندی سے آتا ہے اور اچھی رقم ہار کر جاتا ہے۔ اگرچہ جان سے میری باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اسے چہرے سے پہچانتا تھا، اور جوئے خانے کے رجسٹروں سے مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ہمارا بہترین گاہک ہے۔ چنانچہ مسز جان کا نام سنتے ہی میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر آتی کچھ کہے بغیر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ عام عورتوں کی طرح چیخیں مار کر سسکیاں نہیں بھر رہی تھی، بلکہ آنکھوں سے بے اختیارانہ طور پر آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے گلابی گالوں پر موجود موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ اپنے رومال سے بار بار انہیں پہنچ رہی تھی، اور اس کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ گویا وہ اپنے آپ پر قابو پانا چاہتی ہو۔ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر میں بالکل بھون چکا ہو کر رہ گیا۔
یہ تو ظاہر تھا کہ وہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار تھی جس سے آزاد کرانا میری بس میں تھا، لیکن آخر وہ مصیبت کیا تھی؟ عورتیں میری بہت بڑی کمزوری ہیں، پھر اتنی خوبصورت جیسے مسز جان تھی مجھے کیوں متاثر نہ کرتی؟ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ میں کیا مدد کروں۔ ایک ہی صورت تھی کہ میں بھی جیب سے رومال نکال کر بیٹھ جاتا اور بھوں بھوں کر کے رونے لگتا۔ جان آپ کے ہاتھ جوا کھیلنے کے لیے آتا ہے؟ بالآخر کفر ٹوٹا اور اس نے جیسے تیسے اپنے اوپر قابو پا کر مجھ سے کہا۔ جی ہاں جی ہاں، میں نے کہا۔ پچھلے ہفتے بدھ کے روز وہ آپ کے ہاں $50,000 ہار گیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ رقم ہماری کل دولت تھی۔ اب حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے چند سینٹ بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کل میں نے اپنے باقی ماندہ زیورات بیچ کر تھوڑی سی رقم حاصل کی ہے، مسز جان نے کہا۔ باقی ماندہ زیورات؟ کیا اس سے پہلے بھی تم اپنے زیورات بیچتی رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرا یہ سوال سن کر اس کی ہچکیاں بن گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں سمجھا کہ اب یہ گئی اس دنیا سے۔ دوڑ کر ایک گلاس پانی لایا اور تھوڑی خوشامد کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے چند گھونٹ لے کر ٹھنڈی سانس بھری، رومال سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو خشک کیا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی پوری داستان سنائی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اس کے والد اس کے نام $1,00,000 کی رقم چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے۔ اس زمانے میں میرے ارد گرد نوجوان لڑکے مکھیوں کی طرح بھن بھناتے پھرتے تھے۔ اتفاق سے جان سے ملاقات ہو گئی اور اس نے اپنی عیارانہ گفتگو سے مجھے اپنے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ شادی کے چند ماہ کے اندر ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ جان جواری ہے اور اس نے میرے بجائے میری دولت سے شادی کی ہے۔ دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی۔ اگر میں اس کی بات ماننے سے انکار کرتی تو وہ مجھے زد و کوب کرتا۔ کبھی کبھی تو تیش میں آ کر مجھے اتنا مارتا کہ میں لہو لہان ہو جاتی۔ رقم ختم ہو گئی تو زیورات کی باری آئی۔ اسی دوران میری خالہ کا انتقال ہو گیا اور ورثے میں مجھے $50,000 کی رقم ملی۔ یہ رقم نقدی کی صورت میں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح ہوتے ہی بینک میں ڈال دوں گی، مگر صبح کو دیکھا تو ٹرنک کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ رقم اور جان دونوں غائب تھے۔ بمشکل تمام جان کو ڈھونڈا، وہ ایک ہوٹل میں پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے رقم کی بات کی تو اس نے انتہائی بے نیازی کے ساتھ مجھے بتایا کہ اس نے $50,000 کی خطیر رقم آپ کے ہاں جوئے میں ہار دی ہے۔ آپ کے ریستوران میں آئی تو جان کے کچھ دوست ملے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ جان واقعی اتنی بڑی رقم رات میں ہار گیا ہے۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے مجھے رائے دی کہ میں آپ سے ملاقات کروں کیونکہ آپ بہت رحم دل اور خدا ترس واقع ہوئے ہیں۔ مسز جان کی داستان سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، مسٹر رابرٹ نے کہا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ نہ میرا جوا خانہ ہوتا اور نہ ہی جان یہاں آ کر جوا کھیلتا، اور نہ اس کی پیاری منموہنی سی بیوی میرے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتی۔ میں نے اسے کہا کہ اگرچہ میرا کام برا ہے لیکن میں دل کا بہت اچھا ہوں، نقصان برداشت کر لوں گا، لیکن اب کبھی جان کو دوبارہ یہاں نہیں گھسنے دوں گا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کے اس نے اپنا سر میرے قدموں پر رکھ دیا۔ میری رقم واپس کر دیجئے، آپ کا یہ احسان تمام زندگی نہیں بھولوں گی، وہ بول رہی تھی۔ رقم واپس کرنا آسان کام بات نہیں ہے، ہاتھ آئی ہوئی دولت کون چھوڑتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آتا ہے کہ وہ پاسبان عقل کی بات ماننے سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ مسز جان کی خوبصورتی اور التجاؤں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی بات تسلیم کر لوں۔ چنانچہ میں نے سیف کا تالا کھولا، $50,000 کے بڑے بڑے نوٹ نکالے اور اس کے سامنے ڈال دیے۔ کوئی اور خدمت؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا 100% درست پایا، اس نے کہا۔ بس ایک التجا اور ہے کہ آئندہ کبھی جان کو اپنے جوئے خانے میں نہ آنے دیں۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے فوراً مینیجر کو بلا کر ہدایت کی کہ جان ہمارے جوئے خانے میں داخل نہ ہونے پائے۔ وہ مطمئن ہو کر میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں اسے دروازے تک چھوڑنے گیا، دروازے پر ایک لمحے کے لیے رک کر مسکرائی، ایک بار پھر میری ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر ہدایت کی کہ جان جوا نہ کھیلنے پائے، پھر مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ اسی دن جوئے خانے سے شور و غوغل کی آواز آئی۔ یہ شور و غوغا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، عموماً جواری لوگ ادھم مچاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی مار پیٹ کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اس لیے میں نے اس شور پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ میرے آدمی ہنگامہ کرنے والوں کو جلدی ٹھیک کر لیں گے۔ عین اسی وقت مینیجر بھاگا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ جان جوا کھیلنے کے لیے آیا ہے اور ہم لوگوں کے منع کرنے پر لاد کھونسے سے بات کر رہا ہے۔ مینیجر کی زبان سے یہ سن کر مجھے بے حد غصہ آیا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں
کہ وہ کتنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اس کی دولت کو جوئے خانے میں ضائع کرنے چلا آتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور مینیجر کے ساتھ جوئے خانے میں پہنچ گیا۔ مسٹر جان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دوبارہ آ گئے؟ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا مطلب؟ اس نے بگڑ کر پوچھا۔ مطلب معلوم کرنا چاہتے ہو؟ سنو، آج صبح تمہاری بیوی میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ تم کس بے دردی کے ساتھ اس کی رقم ہمارے جوئے خانے میں ضائع کر رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر مرد ہو تو تم اپنی کمائی ہوئی دولت لاؤ، عورت کی دولت؟ میں نے کہتا رہا۔ کیا کہہ رہے ہو مسٹر رابرٹ؟ تمہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا؟ جان کہہ رہا تھا۔ دھوکہ؟ مجھے نہیں، تمہیں ہوا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جوا خانہ کھولنے کے بعد عزت اور شرافت کو گنوا بیٹھا ہوں؟ کان کھول کر سن لو، میں تمہاری بیوی سے وعدہ کر چکا ہوں اور اب اس جوئے خانے کے دروازے پر تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو کیے جا چکے ہیں، میں نے کہا تھا۔ جان چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا۔ مسٹر رابرٹ، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اپنی کہے جاؤ گے یا میری بھی کچھ سنو گے؟ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہیں سخت قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری کوئی بیوی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں اب تک کنوارا ہوں اور میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔